تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ آپ فیصلے فرمائیں ان معاملات میں جن میں لوگ اختلافات کر رہے ہیں، وہدن، اور یہ کتاب مستقل ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین کے مرنے کے بعد پانی کے ذریعے اس کو زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، خدا کی ان قدرتوں میں نشانیاں ہیں ہر اس قوم کے لیے جو کان کھول کے سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، اور مویشیوں کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بڑے غور و فکر کی دعوتیں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، ہم تمہیں ان کے پیٹ کی چیزیں پلاتے ہیں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو گوبر اور خون کے درمیان سے گزر کے چلتے ہیں، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ ہوتا ہے جو بھرپور انداز ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 64، 65، 66، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اللہ کے رسول پہ قرآن حکیم کا جو نزول ہے، اس قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اختلافی معاملات کو حل کریں۔ مثلا کوئی کہتا ہے جی قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد موت اور اس کے بعد آخرت کچھ نہیں، کوئی کہتا ہے جی قبر نہیں، کوئی کہتا ہے حشر نہیں، کوئی کہتا ہے حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ قرآن حکیم آپ پہ اترا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس میں آپ کو ہدایات مل رہی ہیں، آپ لوگوں میں جائیں، جج بن کر فیصلہ کریں، قرآن پیش کریں۔ قرآن کے سامنے کسی کی کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی عقل، کوئی سوچ و فکر ہرگز نہیں چل سکتی۔ بس قرآن خود قاضی بھی ہے، قرآن جج بھی ہے، قرآن فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے رسول پاک کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، پھر آپ نے اس کی تلاوت سکھائی، اس کو کہتے ہیں تعلیم قرآن۔ تعلیم، جیسے ہم ناظرہ، قاعدہ، حفظ کی کلاسیں پڑھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم قرآن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہلی کلاس کے صحابہ کو پڑھایا ان کا نام ہے اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ آج بھی وہ چبوترا ہے، مسجد نبوی میں ہے، 70 سے 80 صحابہ یہاں بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہیں سے بڑے بڑے قاری اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سن کر پڑھ کر آگے بڑھے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت میں بھی آپ جیسا قاری کوئی نہیں ہے، اور آپ جیسا استاد کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تبیین قرآن ہے، قرآن کی وضاحت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تعلیم قرآن بھی اور تبیین قرآن بھی۔ تعلیم قرآن آپ کو تلاوت کی صورت میں ملتا ہے، اور تبیین قرآن آپ کو ترجمہ و تفسیر کی صورت میں ملتا ہے۔ رسول پاک اس کے معلم بھی ہیں، اور رسول پاک اس کے مفسر بھی ہیں۔ حضور پاک نے تلاوت کو بھی خوبصورت کر کے بتایا، آپ نے تفسیر کو بھی خوبصورت کر کے بتایا۔ جب آپ کی تفسیر، آپ کی تلاوت سامنے آئے گی تو کسی میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں، اگر قرآن کسی میں راستہ نہ بنائے اور وہ بندہ قرآن پڑھ بھی لے، اس کو سمجھ نہ آئے، وہ اس کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر ہوتی ہے، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی بدقسمتی ہے، اس کی کیا ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں 20 سال قرآن پڑھتے رہے، کوئی ہدایت ہی نہیں ملی، بڑی بڑی تقریریں سنتے رہے، کوئی ہدایت ہی نہیں ملی۔ تو بھائی اس کے دل پہ مہر ہے، اس کے دل پہ مہر ہے، ورنہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا 5 منٹ میں کوئی دین کی بات سنتا ہے اور وہ پلک کر ایسے جاتا ہے کہ پوری زندگی اس کی بدل جاتی ہے۔ اور کئی لوگ سینکڑوں سال قرآن حکیم کو سنتے آئے ہیں اور ان کی نسلیں سنتی آئی ہیں، مگر آج تک ہدایت کے دروازے نہیں کھولے۔ شکر ادا کرو کہ قرآن تمہارے اندر محبت کے پنجے گاڑ لے، قرآن تمہارے اندر بس جائے،
تمہیں قرآن پڑھنے کا دل کرے، قرآن کھولنے کا دل کرے، قرآن کے درس سننے کا دل کرے، تو سمجھو کہ قرآن آپ کو مقناطیس کی طرف آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے، اور اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا آپ پکڑ لو جی۔ جب آپ کسی پہاڑ سے نیچے گرتے ہیں تو نیچے رسا پھینک کے کیا کرتے ہیں جی، وہ پکڑ آتے ہیں۔ اب چانس کس کے ہوتے ہیں زیادہ پھسلنے کے؟ اوپر رسا کھینچنے والے کی۔ کہیں نیچے سے زور، نیچے والے کا تو پورا زور ہوتا ہے یار میں کسی طرح اوپر چڑھوں، اور اوپر والے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اگر غلبہ حاصل کر لے نیچے والا، اوپر والا بھی دھڑم کر کے نیچے آتا ہے۔ یہاں اوپر والا وہ نہیں ہے، یہ اوپر والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر جو وہ رسی پکڑتا ہے وہ کھینچتے کھینچتے تھک بھی سکتا ہے، اور بالآخر اس نے سوچنا ہے کہ یار میں اپنی جان بچاؤں، چھوڑو رسا، جانے دو، مرنے دو اس کو۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نہ تھکنے والا ہے، نہ رسی کو چھوڑنے والا ہے، نہ اللہ رات کے معاملے میں کوئی تنگی والا ہے، نہ دن کے معاملے میں کوئی تنگی والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پکڑ لیں۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر یہ قرآن کیوں اترا ہے؟ تاکہ اختلافات ایک طرف ہو جائیں اور دین واضح بالکل ایک طرف ہو جائے۔ اب ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں کوئی اختلاف نہیں، قبر میں کوئی اختلاف نہیں، عذاب قبر میں کوئی اختلاف نہیں، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، کوئی اختلاف نہیں، حساب ہوگا، پلصراط ہوگی، تمام جنتیں، جہنمیں، ہر چیز سامنے آ گئی، اور ہر چیز ہونی ہے۔ اب اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یہ اہل قرآن ہے، یہ عقیدے والے کون ہیں؟ اہل قرآن ہیں۔ اور جو ابھی تک اس میں خیالی اور عقلی شیطان گھوڑے اپنے دوڑاتے رہتے ہیں، یہ عذاب قبر تو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، تو وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں بارش کے خوبصورت نظارے، جی کبھی آپ بارش کے خوبصورت نظارے دیکھا کریں، ایک ایک قطرہ کیسی ترتیب سے کہاں کہاں پہ اتر رہا ہے، ان کو لاکھوں میں گنے تب بھی نہیں، کروڑوں میں گنے تب بھی نہیں، اربوں میں گنے تب بھی نہیں، خربوں میں گنے تب بھی نہیں، لیکن اللہ کا ایک ایک قطرہ بغیر فائدے کے نہیں ہے، ایک ایک قطرہ بغیر فائدے کے نہیں ہے۔ اور اس نے احیا بہ الارض بعد موتها، زمین مر چکی تھی، اس کو زندہ کر دیا کس نے؟ پانی نے۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پانی نہ ہو زمین خشک ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چٹگل میدان بن جاتی ہے۔ اور اگر اللہ بھی وہاں پانی نہ برسائے، نہ آپ یہاں کے دیکھ رہے ہیں نا لاہور میں، یہاں پر تو آپ جناب کنویں سے پانی لے آتے ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی چھڑکاؤ کر جاتی ہے، چھتوں پہ درختوں پہ بھی چھڑکاؤ کر سکتی ہے۔ یہاں ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ آپ ان پہاڑوں میں جائیں جہاں پہ کوئی نلکا نہیں ہے، جہاں کوئی موٹر نہیں ہے، جہاں کوئی واٹر سپلائی نہیں ہے، جہاں کوئی پائپ نہیں ہے، جہاں کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ٹریکٹر نہیں ہے، جہاں کوئی مشین نہیں ہے، اور وہاں پر بھی گندم ہو رہی ہے، وہاں پر بھی کھیتیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی مکئی ہو رہی ہے، وہاں پہ پھل ہو رہے ہیں، وہاں پہ سبزیاں ہو رہی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف بارش سے ہو رہی ہیں۔ اس سے ہو رہی ہیں۔ وہاں پر کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں ہماری مشینری آ کر پانی لگا سکتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں خدا کی خدائی سمجھنا بہت ضروری ہے، مگر یہاں سے بڑھ کر وہاں پہ سمجھنا آسان ہے، اور وہ ہے بارانی زمینیں۔ کیا ہیں؟ بارانی زمینوں میں لاکھوں کی آبادی ہے، لاکھوں کی۔ اب ہمارے آزاد کشمیر میں تقریباً 50 لاکھ کی آبادی تقریباً۔ اب وہ سارا بارانی ہے، وہاں کوئی ٹیوب ویل سسٹم نہیں ہے، وہ سارا بارانی ہے۔ اگر وہاں پہ بارش رک جائے تو مکئی نہ ہو، گندم نہ ہو، سبزیاں نہ ہو، سیب نہ ہو، پھل نہ ہو، درخت نہ ہو۔ لیکن اس بارانی جگہ کا سبزہ دیکھ لو اور آپ اپنے پنجاب کا سبزہ دیکھ لو تو آپ کو وہاں جا کے رشک آئے گا۔ وہاں کی ہریالی دیکھ لو، یہاں کی دیکھ لو، آپ کو رشک آئے گا۔ وہاں کے باغات دیکھ لو، یہاں کے باغات دیکھ لو، آپ کو فخر آئے گا۔ وہاں مکئی کی شکلیں دیکھ لو، یہاں پنجاب کی مکئی دیکھ لو، وہاں کی گندم دیکھ لو، یہاں کی گندم دیکھ لو، وہاں کے درخت، وہاں کے کلر اور وہاں کی چیزیں آپ دیکھ لو، وہ ہے بارانی۔ بارانی
یہاں پر برانی ہو جائے یا آپ کا ٹیوب ویل لگ جائے یا کچھ بھی آپ کر لیں، یہاں کا نظام ہو رہا ہے، لیکن وہ جو قدرتی نظام ہے، ہماری پوری مشینری والا جو کام ہے، اس سے وہ کروڑوں درجے بہتر چیزیں ہیں۔ ایسا حسن ہے وہاں پر، ایسا حسن ہے۔ یہ تو ایک جگہ کی بات ہے، پوری دنیا میں جہاں آپ قدرتی حسن کو دیکھتے ہیں وہاں کمالات ہیں۔ کیا ہیں؟ کمالات ہیں۔ اب اگر وہاں بارشیں رک جائیں تو آپ مجھے بتائیں وہاں کی 40-50 لاکھ کی آبادی کیا کھائے گی، کیا پیے گی؟ کیا کھائے گی، کیا پیے گی؟ احیا بہ الارض بعد موتہا، زمین مر چکی ہے، اللہ پانی لاتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے۔ اگر آپ کانوں سے سنیں تو خدا کی قدرت سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اگر آنکھوں سے دیکھیں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور اگر ہاتھوں سے پکڑ کر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةً، یہ جو چھپائے ہیں، گائے، بھینس، جی، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ تمام چیزیں ہیں، چھپائے ہیں۔ ان میں جو مؤنث ہیں جس میں سے دودھ آتا ہے، اس میں آپ خواتین کو بھی دیکھ لیں، خواتین کو بھی دیکھ لیں۔ ایک غذا ہے جانور کے اندر جا رہی ہے، پھر وہ غذا ہضم ہوتی ہے، ہضم ہونے کے بعد پھر اس کے مختلف کام ہیں۔ خون والی غذا خون کی طرف بڑھتی ہے، کچھ غذا اس کی ایکسٹرا نیچے جاتی ہے اور وہ اس کا گوبر اور پخانہ بن جاتی ہے، کچھ غذا خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ من بین فرس و دم، گوبر اور خون، ان دو چیزوں کے اندر کے قریب سے ایک نئی لہر نکلتی ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، جو ایک دودھ بنتا ہے، پھر وہ پستان میں آتا ہے، پھر وہاں سے بچہ پیتا ہے۔ آج تک اس دودھ کے اوپر کسی قسم کا انفیکشن اور سائیڈ ایفیکٹ اور اس دودھ کی ملاوٹ یا اس دودھ کی خرابی یا اس کا فساد آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اللہ رب العزت ہماری طرح ان کی غذائیں، خوراکیں بھی بعض تو کیا ہوتے ہیں، ہمارے بیت الخلاء کی حاجات بن جاتی ہیں، بعض ہمارے خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور انہی رگوں سے خون والے اجزاء میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو خون بن جاتا ہے، ایک وہ ہے جو خون کے بجائے دودھ بن جاتا ہے، دودھ بن جاتا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ماں بڑی کمزور ہے جناب، ہے دودھ نہیں ملا سکتی، دودھ نہیں۔ یہی ہے انسان کے اندر چھاتی کے کینسر کی بڑی وجہ۔ جتنی رسولی ہیں، وہ دودھ جب رک جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر سے سائیڈ ایفیکٹ پڑھتے کیا ہوتا ہے، چھاتیوں میں کینسر پیدا ہوتا ہے۔ مردوں میں یہ چیز نہیں، عورتوں میں کیوں ہے؟ ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بولتے ہیں جی فلٹر کا دودھ لائیں جی، کون سا ڈبہ دینا ہے؟ اور ڈبہ کیوں دینا ہے خدا کے بندو؟ ماں کا دودھ دو، ماں کے دودھ میں شفا ہے، ماں کے دودھ میں فرما برداری ہے، ماؤں کے دودھ کے اثرات ہیں۔ اب یہ مغربی طاقتوں نے جو ہمارے دودھ تیار کر کے اپنے بچوں کے وہ لگا دیے ہیں، اور وہی ہم نے ان کی نقالی کر کے یہ ڈبوں کا دودھ پلا رہے ہیں، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم ڈبہ پلا سکتے ہیں؟ بھائی روحانی اثرات ڈبے کے دودھ سے آپ کے بچے پہ کبھی مرتب نہیں ہوں گے۔ روحانی اثرات اگر مرتب ہوں گے تو آپ کی اہلیہ، آپ کی والدہ، آپ کی وہ خاتون جو نمازی ہو اللہ کرے اور قرآن کی قاریہ ہو اللہ کرے، اور وہ اپنے پستان سے بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے پہ جو انوارات آتے ہیں، ضدی ہو گیا ہے جی بچہ، رو رہا ہے جی بچہ، اکثر کیا کہتے ہیں دودھ پکڑتا ہی نہیں ہے، دودھ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم نے اس کو جناب برائیلر مرغے کی طرح وہ عام دودھ دے دے کے اس بیچارے کو عادت ہی نہیں ڈالی جو ماں کے دودھ کو جذب کرے اور ماں کے دودھ کو پکڑ سکے۔ اب جانوروں کو دیکھیں، جانور ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں جی، ڈاکٹر بھی نہیں کہتا، کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا، اور آج تک جانور نے کبھی انکار کیا دودھ پلانے سے؟ کوئی جانور ہے، جانور بدک جاتا کہ نہیں جاتا؟ آپ اس کو ذبح کریں ایسے منہ موڑتا ہے، رسیاں توڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، کبھی وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے، وہ ایسا بدکتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اونٹ دیکھ لیں، اونٹ کتنا وحشی ہے،
اونٹ خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھ سے ذرا سا نکل جائے نا، اس اونٹ کو قابو کرنے والا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہوتا. صرف رسول پاک کا معجزہ ہے کہ آپ کے سامنے اونٹ خود آتے گئے، گردن نیچے کرتے گئے، آپ چھری پھیرتے گئے اور وہ چلے گئے. ورنہ اونٹ جو ہے بہت زیادہ وحشی جانور ہے، بہت زیادہ وحشی جانور ہے. اب اونٹ کو دیکھ لیں، اونٹنی اس کو دودھ پلاتی، بکری دودھ پلا رہی ہے، کتی جو ہے کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. یہ آپ تمام چیزیں دیکھیں کہ یہ دودھ پلانے کے اندر ان کی کبھی جاذبیت آپ دیکھیے گا. وہ کتی کے 5-6 جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ جس ٹائم اس کے تھنوں کے ساتھ لگتے ہیں آ کے، آپ دیکھیں اس کی کیا فرما برداری کا انداز ہوتا ہے اس کتی کا، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہلتی نہیں ہے، ہلتی تک نہیں ہے. بلی دودھ پلا رہی ہے، بلی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب ان کو دودھ پلاتی ہے، یہ دودھ پلا کے ان کو چھوڑتی ہے. اگر میں اور آپ کبھی پیار محبت سے اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے نا، بلی حملہ آور ہو جاتی ہے، حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ دودھ کی تاثیر ہے، دودھ کی تاثیر ہے. اب دودھ والے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ماں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں اور ماں سے چمک رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو فیڈر والے ہیں، اس کے جو مرضی اٹھا کے نکلے، جدھر مرضی اس کو اٹھا کے لے جائے. دودھ پینے والا بچہ ماں کے بغیر نہیں سوتا، فیڈر والے بچے کو جس کے مرضی پاس رکھتے رات کو سو جائے. یہ نظام ہے. تو یہ جو فیڈر کا نظام ہے، یہ مالی طور پر بھی ہمارے لیے بحران کا شکار ہے. جی اب 20,000 روپے تنخواہ لینے والا 3-4-5 ہزار روپے کا فیڈر پلائے گا، تو وہ ماں کو کھلائے، ہاں پلائے، اس کو کھلائے پلائے، اس کا دودھ آئے. دودھ آنے کے بعد اثرات ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو لاکھوں بندے اسلام قبول کیے. انہوں نے پھر اپنی اماں سے آ کر کہا، اماں آئی تو کمال ہو گیا، آئی تو کمال ہو گیا ہے کہ لاکھوں بندے مسلمان ہو گئے. کہا بیٹا کہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے. تجھے اس نے وضو کے بغیر کبھی دودھ نہیں پلایا، تجھے رات کو سلایا تو قرآن کی لوری دیتی رہی ہے، تجھے جب دودھ پلایا تو دوپٹہ رکھ کے، چادر رکھ کے، ایک مہذب شریف باحیا خاتون بن کے تجھے کیا کیا، اس نے دودھ پلایا ہے. یاد رکھو. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دودھ نہیں پلایا، کیونکہ ادھر سے کافروں کا تھا کہ بچے قتل کر دیں، لمبا واقعہ تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن والدہ نے تو ڈر کی خاطر ان کو غار میں چھوڑ دیا. اللہ نے جبرائیل کو اتارا، ایک انگوٹھے میں دودھ اتار دیا، دوسرے میں شہد اتار دیا، دونوں انگوٹھے چوستے تھے. اب یہ انگوٹھے چوسنا بھی انبیاء کی سنت ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچہ انگوٹھا چوستا ہے جی، انگوٹھا چوستا ہے، انگوٹھا چوس گیا جی یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. انگوٹھا چوسنے دو، انگوٹھے میں رزق ہے، برکت ہے، انگوٹھے میں برکت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو نظام آ رہا ہے نا مصنوعی، قرآن کہتا ہے دیکھو کہاں سے دودھ آ رہا ہے، ادھر خون کی اور ادھر گوبر. یہ نہیں ہے کہ خون گوبر سے دودھ ٹچ ہوتا ہے، نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو روٹی میں کھا رہا ہوں اس سے کچھ گوبر بنتا ہے، کچھ خون بنتا ہے، پھر اس خون سے کچھ اجزاء خون میں بدلتے ہیں، کچھ اجزاء دودھ میں بدلتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا ہے آج کل کے یہ دودھ بیچنے والے جو ہے نا، ملاوٹ کرنے والے، لبنن خالصن، اللہ نے دودھ کون سا دیا ہے؟ خالص. یہ ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے. جی حضرت عمر کے دور میں دو خاتون تھی، دونوں سوکنے تھی. ایک ہی دن بچے پیدا ہوئے. وہ جس کی بیٹی تھی نا، تو دوسری کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا بیٹی میری نہیں، میرا بیٹا ہے. میاں تو ایک ہی تھا نا، بیویاں تو تھی. اس نے کہا بیٹی میری نہیں، میں نے تو بیٹا جنا ہے. وہ کہے جناب میں نے بیٹا جنا ہے، بیٹی کا نام ہی کوئی نہ لے. وہ کہے جی بیٹا میرا ہے، وہ کہے جی بیٹا میرا ہے. مسئلہ بڑا خطرناک ہوا. حضرت عمر کے دور میں جب فیصلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کئی فیصلے ہیں جو حضرت عمر کے دور میں حضرت علی سے کروائے گئے تھے. ان سے کہا گیا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیویاں ایک ہی خامد کی اور ان کو ایک ہی وقت میں بچے ہوئے. اب وہ جس کو بچی ہوئی ہے نا، وہ انکار کر بیٹھی. وہ کہتی جی میرا بچہ ہے، اور جس کا بچہ ہے وہ تو ہے ہی اس کا ہی ہے، وہ کہتی میرا بچہ ہے. تو حضرت علی نے کہا بھی اس طرح کرو کہ دونوں کے پستان سے دودھ نکال کے سامنے رکھو، کپ میں، شیشے کے گلاس میں، جس میں بھی رکھنا رکھو. اچھا ان کو بتایا جی یہ فلاں عورت کا دودھ نکال کے ہم نے برتن میں رکھ دیا اور یہ فلاں عورت کا ہے. انہوں نے ہاتھ لگا کے کہا بھائی یہ دودھ کس کا ہے؟ کہا جی فلاں عورت کا. کہا جی یہ لڑکا اس کا ہے، لڑکا اس کا ہے.
دودھ یہ کس کا ہے جی؟ ان کا یہ فلاں عورت کا، ان کا لڑکی اس کی ہے۔ اب حضرت علی سے پوچھا گیا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ جس کا لڑکا ہوتا ہے نا اس کی ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، یہ رسول پاک نے بتایا ہے۔ رسول، اور جس کی لڑکی ہوتی ہے اس کا دودھ اتنا گاڑھا نہیں بلکہ باریک ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، یہ بھی حضور پاک نے بتایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صرف نماز نہیں بلکہ ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کی تمام زندگی بتائی ہے۔ اور قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ خالص دودھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مقابلہ ڈبا اب نہیں لگاتا، منہ تو لگاؤ بھائی، بار بار لگاؤ، وہ کیا کرے گا پھر؟ اس کو بھوک لگے گی، آپ منہ لگاتے جاؤ، وہ بالآخر پیے گا وہ بچہ۔ اب کیا ہے، منہ نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے جی چھوڑ دو، پلاؤ جی ڈبے پلاؤ جی۔ اور عورت کیا کر رہی؟ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، عیش کر رہی ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ تم اس کو 2 سے 2.5 سال کیا کرو؟ دودھ پلاؤ۔ جتنا دودھ پلاتی جاؤ گی تمہاری صحت بنتی جائے گی، اللہ اور دودھ تمہیں دیتے جائیں گے۔ اور جتنا دودھ نہیں پلاؤ گی اندر جمع ہوگا، پھر کیا ہے، دوائیاں کھانی ہے۔ کیوں کھانی ہے؟ دودھ خشک ہو جائے، دودھ رک جائے، دودھ سوکھ جائے۔ اللہ کے بندے یہ نہ، اس لیے کوشش کیا کرو اپنی اولاد کو اپنی بیویوں سے دودھ پلواؤ اور بیویوں کو نیک بناؤ۔ اور دودھ میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ڈاکٹر سے اپنی بیویوں کا علاج کرواؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ڈبے اٹھائے پی گئی۔ تو اس لیے ہمیں جانوروں سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ جانور کبھی باہر کا کوئی دودھ برداشت نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جانوروں میں ایک صفت ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جس کا بچہ ہے نا، دوسرا جانور، ایک کتی ہے اس کے 4 بچے ہیں، اگر دوسری کتی وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بھی 4-5 بچے ہیں، یہ بچے وہاں جا کے دودھ پیئیں، یہ کتی کبھی برداشت نہیں کرتی، اس طرح مختلف جانور ایسا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔